وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1 حصہ 2. سامعین کرام، موضوع زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی، آپ اللہ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہیں اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں. بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. سامعین اکرام، گزشتہ مضمون تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا، اور یہ صورت جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حالات جو ہیں وہ سخت حالات ہیں، اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور غزوہ احزاب میں تو حد ہو گئی، یعنی چاروں طرف سے کافروں کا، مشرکوں کا ایک اکٹھا لشکر آ گیا. تقریباً 10,000 کی تعداد تھی ان کی. یہ بہت بڑی تعداد تھی. مکے کی پوری آبادی اتنی نہیں تھی. یہ تو ادھر ادھر سے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو دباؤ کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور تو تقوی تو ویسے بھی یہاں جو تقوی کی بات ہو رہی ہے، تقوی تو مومن کے گلے کا ہار ہے، زیور ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اس کی شان ہے، اور اس کو لازماً اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے ساری زندگی. سامعین کرام، تو یہ ایک بات تو وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر زندگی گزارتے ہوئے یقیناً مخالف حالات آتے ہیں، اور
مخالف قوتیں آپ کو زیر کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں. یہ بات ذرا غور سے سنیں. مخالف قوتوں میں آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے سامعین کرام، آپ کا معاشرہ، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا باپ، آپ کی ماں، یہ سب ہو سکتے ہیں جنہوں نے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یعنی دیکھیں مسلمانوں میں بھی ایسے مشرکانہ اوصاف والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو میں بتا چکا ہوں کافرانہ روش والے اصحاب ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں بھی. آپ کو میں نے بتایا نا کہ اصل بات جو ہے وہ تو روش کی ہوتی ہے. کلمہ پڑھ کے اگر آپ منافقانہ روش اختیار کر لیں یا مشرکانہ روش اختیار کر لیں یا کافرانہ روش اختیار کر لیں، عام طور پہ تو ہم نے سامعین کرام کافرانہ اور مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے. آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. کافروں کی روش اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں، اور بھی ہے لیکن سورہ ابراہیم میں آپ دیکھ لیں کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویل للکافرین الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے. کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں انہیں پسند کر لی ہے. یستحبون الحیات الدنیا، یہ پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں دنیا کی زندگی سے مقابلہ آخرت کی زندگی سے، علی الآخرہ. تو یہ کافرانہ روش ہے اور اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ آج کے ماحول میں آنکھیں کھولیں، ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور کافرانہ روش اختیار کر لی ہے. حب دنیا ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سورہ احزاب مطلب ظاہر ہے کہ مخالفانہ ماحول تھا. مدینے میں بھی یہود تھے اور پھر باہر سے بھی آ گئے تھے. یہ مدینے میں آپ دیکھیں بنی قریظہ غزوہ احزاب کے وقت جو ہے وہ ان کی نیت بگڑ گئی تھی بنو قریظہ کی، اور پھر تو وہ جلا وطن کر دیے گئے، لیکن اس وقت تو تھے، خوف تو تھا. تو اس میں ایک ماحول ایسا تھا سامنے کرام. تو بہرحال یہ انسان کی زندگی میں یہ باتیں لگی رہتی ہیں، ابتلا اور آزمائش آتی ہیں، مختلف طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. اس میں سب سے بڑا حصہ ہمارے نفس کا ہوتا ہے سامنے کرام. عادہ عدوک نفسک الذی بین جنبیک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو کہ تمہارے پہلو میں ہے. تو اللہ کا تقوی کیا کہ آپ کو ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہو، پھر اس کی ناراضگی سے آپ ڈریں، اس کے عذاب کا آپ کے دل میں خوف ہو، کیونکہ اس کا عذاب تو بہت دردناک ہے سامنے کرام. یہ تو یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب یہ دردناک عذاب ہے، هو العذاب العلیم. تو بہرحال سامعین کرام تقوی اللہ کا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور تم اللہ کا اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کافروں کی طرف جھکاؤ نہیں، منافقوں کی طرف تمہیں جھکاوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے یہاں تھوڑا سا ترجمے میں تھوڑا سا کہ اطاعت جب ہوگی جب آپ جھک جائیں گے، جب آپ جھکنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر بات ماننے کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ ایک اصول ہے سامنے کرام، بہت پیارا اصول ہے جو کہ اللہ تعالی ہمیں عنایت فرما رہے ہیں، ہماری ہدایت کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کافروں کی اور منافقوں کے سامنے جھکو نہیں، طاغوتی قوتوں کے سامنے تم نے جھکنا نہیں ہے. اور ان اللہ کان علیما حکیما، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اب ظاہر ہے واحد کا صیغہ پہلے استعمال ہو گیا، اب یہاں جمع کا صیغہ ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ
خطاب ہمیں ہے، مومنوں کو ہے، کیونکہ مومن ہی جو ہے، اللہ کے نبی بھی بے خوف نہیں ہوتے، یعنی قرآن میں ہے کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے سامعین کرام، تو ہر وقت خوف رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں ہر وقت تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، علیماً حکیمہ، اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس میں میری حکمت ہے. کیا مطلب؟ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں، یا مومن کی زندگی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ خواہ مکی زندگی تھی مسلمانوں کی اور یا مدنی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ تو خبردار تھا، اور یہ ایک تقدیر تھی تو اللہ تعالیٰ کی جو جاری و ساری تھی. کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. سامنے کرام آپ کو معلوم ہے ہمارے حضور کی زندگی اور مسلمانوں نے کیسا وقت گزارا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان اللہ کان علیماً حکیمہ، اللہ تعالیٰ تمام حالات سے تمہارا باخبر ہے. اس میں بڑی حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، حکیمہ دانا ہے، وہ اس کی تمام باتیں دانائی پر مشتمل ہیں، اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جو بھی حالات ہوتے ہیں سامعین کرام، مومن جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، جو بھی حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. انسان کو بس تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بات نوٹ کر لیں، باقی تو جو حالات آتے ہیں، کبھی آپ یعنی اچھے حالات آئیں گے، کبھی بظاہر اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اس میں بھی آپ نے صبر و تقوی سے کام لینا ہے سامعین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے لیکن میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ اتباع کیجئے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کو آپ کے رب کی طرف سے. یعنی جو ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. یعنی وہ باتیں، ساری باتیں سامعین کرام بڑے پیاری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اتباع ہدایت، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ جو ہدایت ہے اس کا اتباع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور مومن کو اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتی رہنی چاہیے. لیکن اس میں آپ دیکھیں سامعین کرام کتنی زبردست تسلیاں موجود ہیں. ایک تو ان اللہ کان علیماً حکیمہ، پھر ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. وکفی باللہ وکیلا، کارسازی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سامعین کرام یہ آپ دیکھیں، یعنی دیکھیں انسان مومن آخر انسان تو ہے نا. مومن تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جسمانی ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ایک جسم میں رہ رہے ہیں، پھر اس جسم کی جو قوتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہ محدود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی دے رہا ہے. مومن کو ایک محتاط زندگی گزارنے میں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ غیبی طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کا سہارا ہے، کارساز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سامعین کرام زبردست طریقے سے مومن کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اپنی طاقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو، توکل علی اللہ. تمہاری زندگی متقیانہ ہونا چاہیے، احتیاط سے تم نے زندگی گزارنی چاہیے. باقی جو بھی حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. اور مومن کا قرآن میں ایک جگہ وہ ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے. بصیر بالعباد.
ہاں تو توکل علی اللہ، توکل بر خدا، وکفا باللہ وکیلا. اور دیکھیں کتنا زبردست اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب تو ہے ہی نہیں، سامنے کا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اظہار بھی فرما رہے کہ دیکھو میں تمہارا کارساز ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں. آپ کا مقدمہ ہوتا ہے اور جج آپ کو کہہ دیتا ہے، وکیل کہتا ہے کہ بھئی اس کو آئندہ پیشیوں میں پیش ہوں گا اس کی طرف سے اور میں اس کا مقدمہ لڑوں گا. تو ہمارا مقدمہ لڑنا جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، ہمارے تمام کام اللہ کے حوالے ہیں. سامعین کرام، وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ وکالت کے لیے، کارسازی کے لیے. مومن جو ہے یعنی اس کا تو یہ تو مال و جان فروخت کر دیتا ہے نا. اب تو اللہ تعالیٰ اس کو الٹتا پھیرتا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف تھے سامعین کرام. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو الٹتا اور پھیرتا تھا، دائیں طرف اور شمال کی طرف، دائیں طرف اور شمال کی طرف میں ان کو الٹتا، کیونکہ وہ تو بیڈ سور ہو جاتا ہے. انسان اگر ایک جگہ پڑا رہے تو پھر تو بیڈ سور ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو الٹتا پلٹتا تھا. آپ ایک کروٹ سے تو نہیں لیٹتے رات کو. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے جب حوالے ہو جاتے ہیں آپ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات، آپ نے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اصل دانش مندی ہے اور عقل مندی ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہنا. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر دینا، یہ مومن کی شان ہے. آگے چلتے ہیں سامعین کرام. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی شخص کے سینے میں نے دو دل نہیں بنائے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ دل ایک ہے. انسان دو حالتیں بیک وقت انسان کی نہیں ہو سکتی. یا تو آپ کو یعنی اللہ کی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی. خیر اس میں بھی درجات ہوتے ہیں سامعین کرام، کم اور زیادہ. لیکن یہ ہے کہ دو دل نہیں ہیں. ایک انسان کے دل میں جو ہے سینے میں دو دل نہیں ہوتے. یعنی آپ نے صرف اللہ سے محبت کرنی ہے. یہ دیکھیں اطاعت ہوتی ہے محبت سے. ایک بات نوٹ کر لیں، آپ چاہت سے. یہ تمام سودا جو ہے صاحب ایمان لوگ جو سودا لیتے ہیں یہ اپنی خوشی سے لیتے ہیں. اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو زبردستی کا ایمان تو کوئی ایمان نہیں ہے. ایک کافر ہے، اس کے گلے پہ آپ چھری رکھ کے کہیں کہ بھئی کلمہ پڑھو، وہ پڑھ تو دے گا لیکن وہ بعد میں پھر وہی لنڈورے کا لنڈورا رہے گا. نہیں، یہ دیکھیں یہ ایمان باللہ جو ہے یہ ایک خوشی کا سودا ہے، ایک پیار کا سودا ہے. تو آپ اللہ سے محبت کے اظہار کے طور پہ اس پہ یقین لے آتے ہیں کہ ہاں اللہ آپ ہیں میری محبت کا منبع، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر اگر انسان ایمان کا دعویٰ کر دے تو پھر اس کو اپنے دعوی ایمان پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. یعنی ثابت قدمی سے رہنا چاہیے اس کو ایمان کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تمہارے پاس دو دل تو نہیں ہے، تم نے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر دیا ہے، مجھ سے لو لگا لی ہے، اب غیر کی طرف تم کیوں دیکھتے ہو؟ لا تطع الکافرین والمنافقین سے ہے نا، غیر کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میری ہی سنو، میرے سامنے سر جھکا دو اور میری ہی مرضی پہ تم زندگی گزارو، صرف مجھ سے محبت کرو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین، دو دل تو نہیں ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو میں اکثر سناتا ہوں کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں.
کہ تم تو اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم خدا خواہی، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، ہم دنیائے دوں، اور دنیا سے بھی محبت، ذلیل دنیا سے بھی تم محبت کر رہے ہو۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ میں یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا، یعنی محبت، یہ محبت کی بات ہے سامنے، کہ دنیا سے بھی محبت رکھوں گا، اللہ سے بھی رکھوں گا، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست جنوں۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو اے مخاطب تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ایک اللہ سے، سامعین کرام، یہ توحید ہے، صرف اللہ سے محبت، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، کیونکہ دو دل تو نہیں ہے، دو ہستیوں سے۔ ایک مثال میں آپ کو اور بھی دیا کرتا ہوں، وہ ایک لڑکا تھا، تو ایک لڑکی جا رہی تھی اور لڑکا اس کے پیچھے چل پڑا، تو کچھ دور لڑکی نے محسوس کیا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور رک گئی، پیچھے مڑ کے دیکھا ہے لڑکا تھا، کیا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بس تم تو میرا دل لے گئی ہو، میں تو تم پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور تمہارے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا، دل میں نے تم میں یعنی ہار دیا ہے۔ اس لڑکی ذرا سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو دیکھو میں تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن میرے پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لڑکی نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے جڑ دیا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے تم محبت کرتے ہو، ابھی تم پیچھے دیکھ رہے ہو۔ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین، دو دل نہیں ہوتے۔ آپ یہ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں سامعین کرام کہ دنیا، آپ اپنے دل کا اندازہ لگائیں، دنیا اور ما فیہا سے اگر اس کے کسی بھی چیز میں اگر اپنے دل میں آپ جگہ پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی محنت کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کو خالص کرنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، کسی صاحب دل کی مجلس کی ضرورت ہے، آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے، اور تاکہ وہ آپ کی جو دیگر محبتیں ہیں وہ آپ کے دل سے نکال دے اور ایک اللہ کی محبت کا چراغ جلا دے۔ بہرحال ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منکم امہاتکم، اور تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، ما جعل ازواجکم، اس نے نہیں بنائی ہیں تمہاری بیویاں، اللائی وہ، تظاہرون جن سے تظاہرون منہن جن سے تم زہار کر لیتے ہو، امہاتکم، زہار کا مطلب جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن ان میں سے، تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی جس کو تم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لو وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارا کہنا ہے اپنے منہ سے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی لفظاً کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ایک نقطہ ہے پیارا سا سامعین کرام، عرض کرتا ہوں کہ زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک وہ چیز حقیقت نہ ہو زبان سے کہنے سے۔ اب بیوی کو تم نے ماں کہہ دیا تو وہ تو تمہاری ماں نہیں بن سکتی، یا کسی پرائے لڑکے کو یا لڑکی کو تم نے اپنی اولاد قرار دے دیا، وہ تو تمہاری اولاد ہو نہیں سکتی۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے،
وہ اب مثال کے طور پہ یعنی سچ، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تم سچ بولو، جھوٹ نہ کہو۔ تم نے اگر زہار کر دیا ہے بیوی کو تو یہ تو سچ نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ یا کسی بھی لڑکے کو یا لڑکی کو تم نے اپنی اولاد قرار دے دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہ کرو۔ تو یہاں نقطہ سامعین کرام ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زبانی طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل تو مانتا نہیں ہے اس بات کو۔ ہمارا دل لا الہ کلمہ طیبہ کو نہیں مانتا سامعین کرام۔ اول تو یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ اگر میں بات کہوں، مثال کے طور پہ یہ درس ہمارا نیٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی شخص کلمہ یہ میری بات سنے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سے کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ یا بہرحال اول تو ہمیں کلمے کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں تو بات یہ ہے سامنے کرام کسی چیز کا مطلب نہیں معلوم، نہ رسول کی دعوت کا پتہ ہے، نہ قرآن کی حقیقت کا پتہ ہے، نہ اپنی حقیقت کا پتہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا علم ہے کوئی، یعنی اس کی صفات کے بارے میں۔ تو یہ تو بس زبان سے ہم نے، وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بات ذرا یہاں نوٹ کر لیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، اکثر ایسا ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی تم میری بہن ہو، بس وہ یعنی گمراہ لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ تم میری بھائی، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، پھر لگاتے رہتے ہیں وہ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، بہن جی بہن جی بہن جی، اور شیطانیت ہوتی ہے دل میں۔ تو یہ بات نہیں ہے، جو بات یعنی ذالک قولکم بافواہکم، بات جو اگر تمہاری زبان سے نکلتی ہے تو اگر وہ حقیقت ہے تو ٹھیک ہے، اگر حقیقت نہیں ہے تو وہ پھر جھوٹ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے، بلکہ آپ ایسا کریں کہ ترجمہ سنا دیں، تو 4 آیات ہیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے، ان اللہ علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیں آپ اللہ پہ، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارسازی کے لیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منکم، اور نہیں بنایا ہے تمہاری بیویاں وہ جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ان کو تمہاری ماں ہم نے نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارے بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. O Prophet, fear God, and do not obey the unbelievers and the hypocrites. God is knowledgeable and wise. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. And follow what is revealed to you from your Lord. God is fully aware of what you do. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. And put your trust in God. God is enough as a trustee. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. God did not place two hearts inside any man's body, nor did he make your wives whom you equate with your mothers, your actual mothers, nor did he make your adopted sons, your actual sons. These are your words coming out of your mouths. God speaks the truth and guides to the path. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔